کہتی ہے من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. آج جو اپنے کو پہچان نہ سکا وہ خدا کو بھی قطعاً پہچان نہیں سکے گا. تو بات ختم کی طرف آ گئی نا. اب رسول معلم کتاب، علی عالم کل کتاب، قرآن علم کتاب. میں وہیں آ جاؤں گا جہاں میری روح اٹکی ہے کہ شیعوں کو کیسا ہونا چاہیے، جاہل یا پڑھا لکھا. آئیے سماج میں بیداری پھیلائیے، جگے ہوئے لوگ سوئے ہوئے لوگوں کو جگائیں، باشعور بے شعوروں کو شعور کی خیرات دیں، پڑھے لکھے کم پڑھے لکھے کو علم کی خیرات دیں. بھئی زیادہ مالدار کم پیسے والوں کی مدد کریں. سماج ایسے نہیں بڑھے گا. تعلیم کی روح اپنے اندر پھونکیے. بھائی نظام جمہوریت میں نے بارہا کہا ہے، دو ہی چیز کی پوجا کی جاتی ہے، یا آپ کی تعداد زیادہ ہو یا آپ نظام کی مجبوری بن جائیں. مجبوری کیسے بنیں گے؟ پڑھ کے لکھ کے. سامنے والا کہے کہ نہیں بھائی اس کام کے لیے وہی فٹ بیٹھتا ہے، اسی کا علم درکار ہے. اگر سامنے والا کہے بھائی وہ تو داڑھی رکھتا ہے، وہ کرتے پاجامہ پہنتا ہے، وہ ٹوپی لگاتا ہے، تو سامنے والا کہے نہیں ہمیں اس کے لباس سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں تو اس کے کام سے مطلب ہے. علم کی روح پھونکی. میں نے بارہا کہا ہے، پھر کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ مجلسیں کرتے ہیں ایصال ثواب کی، ایک ذریعہ یہ بھی بنا لیجئے کہ مثلا آپ نے مجلسیں کی، آپ نے نظر تقسیم کی، آپ نے تبرک بانٹا، آپ نے خطیب بانٹا، اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے یہ نیت کر لی کہ ایک سال کے ایک بچے کی 1 سال کی فیس ہم ادا کریں گے، ترویح روح والدین کے لیے. سماج بنے گا یا بگڑے گا؟ جی بھائی الحمدللہ کسی نے بتایا کہ آج 8 مجلسیں ہو رہی ہیں، ساری مجلسیں ایصال ثواب کی ہیں. ہفتے میں 8 مجلس، اس سے زیادہ بھی ہو رہی ہوگی جس کا ہمیں علم نہیں ہے. تو اگر 8 آدمیوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم اپنے والد کے یا والدہ کے یا چچا کے جس کی بھی مجلس کر رہا ہے اس کے ایصال ثواب کے لیے کسی ایک مستحق بچے کے 1 سال کی فیس ادا کریں گے، ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا نا. ایسے کاؤنٹ کر لیجئے. مثال کے طور پر کسی نے میرے 1 سال کی فیس ادا کر دی. دیکھیے محسوس کیجئے گا، 1 سال کی فیس ادا کر دی. تو جس نے 1 سال کی فیس ہماری ادا کی ہے، کیا وہ علم 1 سال میں ختم ہو گیا؟ کب تک جائے گا؟ جی جب تک ہم زندہ ہیں. لیکن جب ہم نے علم حاصل کیا ہے تو یہ علم ہم تک تو محدود نہیں رہا. بھائی ہمارا میسج کم بھی آنک لیا جائے تو 5,000 سے 10,000 لوگوں تک سالانہ تو جاتا ہوگا نا. تو کیا وہ علم اس ساتھ سفر نہیں کر رہا ہے؟ جی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ تو اس نے دی 1 سال کی فیس. جب تک یہ علم کا پیغام شمع علم روشن ہوتا چلا جائے گا اس کے مرحوم کو ثواب جاتا رہے گا. حسینیت تعمیر ہو رہی ہے، سماج بن رہا ہے. تو آپ کہیں گے مولانا صاحب مدرسے کی فیس وہ تو بڑی نارمل ہوتی ہے، کہیں تو لگتی نہیں. میں مدرسے کی فیس کی بات نہیں کر رہا، میں ماڈرن ایجوکیشن، عصری علوم، عصری تعلیم کی بات کر رہا ہوں. میں نے بارہا کہا ہے کوئی بھی علم دنیاوی نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم نے مدرسے میں پڑھائی اس لیے کی کہ مدرسے میں پڑھ کر شہرت حاصل کریں گے تو یہ علم دین نہیں، علم دنیا ہے. اب بھئی میں نے اس لیے علم دین حاصل کیا کہ مجلسیں پڑھ کے پیسے کمائیں گے تو یہ علم دین نہیں، علم دنیا ہے. مدرسے میں اس لیے گئے کہ مجلسیں پڑھ کے شہرت کمائیں گے، یہ علم دین نہیں، علم دنیا ہے. لیکن ایک بچے نے بستہ سنبھالا، یونیورسٹی کی طرف گیا اور اس کا خیال ہے پڑھ کر کے خدمت خلق کریں گے، تو یہ علم دنیا نہیں، علم دین ہے. یقین جانیے اور کریکٹ کیجئے اپنے لفظوں کو تاکہ ہم صحیح تعبیرات اور تفہیمات تک پہنچ سکیں. سماج کو بنائیے. خود کھا کر جو سو جاتے ہیں نا، یہ انسانوں کی صفت نہیں ہے.
یہ جانوروں کی عادت ہے. ذرا سماج کے لیے جیے. یہ جو خیالات آ گئے نا کہ بھئی ہمیں بڑے منصب نہیں مل سکتے, ہم مسلمان لوگ ہیں, نہیں, غلط ہے. آرزوئے پرواز بھی ہے, اب پر بھی نہیں کھولنا چاہتے. ذرا میرے اس درد کو محسوس کیجئے اور اس سفر میں جڑ جائیے. آرزوئے پرواز بھی ہے, پر بھی نہیں کھولتے. نہ جانے کس نے آپ کے ذہن و دل میں یہ بٹھا دیا ہے کہ اس پرندے کی کیفیت ہو گئی ہے جس کا مالک ایک پرندے کو چند دن تک قفس میں قید کرتا ہے اور اس کے بعد اسے آزاد چھوڑ دیتا ہے, پھر بھی وہ اڑتا نہیں. اس کے پر نہیں کاٹے ہیں مالک نے, لیکن اس کے ذہن کو غلام بنا لیا ہے کہ تم اڑنا نہیں جانتے. عزیزو, اس قفس سے نکلیے تو ذرا, اڑنے کی سکت تو پیدا کیجئے. سوچئے کسی نے آپ کے پر نہیں کاٹے ہیں, محسوس کیجئے اور علم کے دنیا میں آگے بڑھیے. اپنے بچوں کو بھی بڑھائیے, اپنے بھائی کے بچوں کو بھی بڑھائیے, اپنے پڑوس کے بھی بچوں کو بڑھائیے. خدا نے دیا ہے تو اور بھی لوگوں کو ایڈ کر لیجئے. اب بھئی جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں پڑھا سکتے ہیں, بھئی یہ امام بارگاہ ہے, ادھر آپ شام میں ایک ٹائم لے لیجئے کہ بھئی مثلا سماج کے مستحق اور ضرورت مند بچوں کو یہاں ہم میڈیکل کی کوچنگ دیں گے. کیا انتظامیہ تیار نہیں ہوگی کہ 1 گھنٹے کے لیے آپ کو شام کا وہ حصہ دے دے؟ جی بھئی امام بارگاہ میں یہ کون بچے پڑھیں گے؟ حسینی بچے تو پڑھیں گے نا. وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, بہت سارے اساتذہ اس میں ہوں گے, ٹیچرز ہوں گے, کوئی فزکس کا ہوگا, کوئی زولوجی کا ہوگا, کوئی باٹنی کا ہوگا, کوئی کسی کا ہوگا, کوئی کسی کا ہوگا. وہ اکٹھے ہو جائیں نا, اپنے وقت میں سے صرف 1 گھنٹہ نکالنا ہے. 20 بچے آپ نے مستحق سلیکٹ کر لیے, ان پر 2 سال آپ نے محنت کی. پتا چلا کہ صاحب کلو کے امام بارگاہ سے 2 سال میں 10 بچے میڈیکل میں سلیکٹ ہو گئے. کلو کے امام بارگاہ میں جو سینٹر چل رہا ہے اس میں سے 10 بچے IITian ہو گئے. پتا چلا کہ جو کوچنگ سینٹر یہاں چل رہا ہے 2 سال بعد ہم آئے تو پتا چلا مولانا جو آپ نے تنبیہ کی تھی اس سے 10 بچے جو ہے IAS میں سلیکٹ ہو گئے. حسینیت تعمیر کیجیے. زمانہ ان کو یاد نہیں رکھتا جو آرام کی زندگی گزارنا جانتے ہیں, زمانہ انہیں یاد رکھتا ہے جو قربانیوں کے ساتھ جیتے ہیں. یہی آل محمد کا پیغام ہے اور میرا بھی یہی آج کا پیغام تھا.